السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اصول حدیث کی آج کی کلاس میں ایک نیا چیپٹر شروع ہوا چاہتا ہے، وہ ہے علم اسماء رجال۔ علم کے معنی نالج، اسماء کے معنی نام، رجال کے معنی آدمی، آدمیوں کے نام کا علم، علم اسماء الرجال، علم اسماء رجال، لوگوں کے نام کا علم۔ لوگ سے مراد نیریٹرز، حدیث میں جو لوگ ہیں حدیث بیان کرنے والے نیریٹرز۔ تو نیریٹرز کے نیمز معلوم کرنے کا علم اس چیپٹر کا مطلب ہوا۔ حدیث بیان کرنے والے راویوں کا نام معلوم کرنا۔ نام کا مطلب ہے ان کے تعلق سے ان کی بایوگرافی، ان کے ڈیفینیشن، اور ان کے تعلق سے علماء نے کیا کہا، ضعیف ہے، صحیح ہے، اچھے ہیں، اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے اسماء رجال، علم اسماء رجال۔ اسماء رجال ایسے علم کا نام ہے جس سے رجال حدیث، صحابہ، تابعین وغیرہ کی معرفت عام حاصل ہو، ان کے تعلق سے معلومات۔ حدیث کے چین میں نیریٹر میں سب سے پہلے نبی کے بعد جو آتے ہیں وہ ہے صحابی، نبی کے بعد صحابہ، سنگولر ہے صحابیون، صحابیون، پلورل ہے صحابہ، صحابتن، یا اصحابن یا صحبن، تین پلورل ہے، صحبن۔ جیسے خطبہ میں بولتے ہیں علی اصحابہ اجمعین، علی صحبہ اجمعین، تو تمام صحابہ پر، وصحابتی اجمعین، تمام صحابہ پر۔ صحابہ زیادہ یوز ہوتا، صحابی سنگولر، پلورل ہے صحابہ، اصحاب، صحبن، تینوں پلورل ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث بیان کرنے والوں میں نبی پہلے، نبی کے بعد ہے صحابی، تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اور رسول یہ تو معلوم ہے آپ کو، رسول جن کو مستقل شریعت ملتی ہے، مستقل پیغام اور کتاب ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ نبی کو مستقل شریعت اور کتاب نہیں ملتی، اپنے پیریڈ کے جو دوسرے رسول ہیں یا اپنے سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں انہی کی تعلیمات کو دوبارہ لوگوں میں رائج کرنا، ان کو کہتے ہیں نبی۔ تو ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ صحابی کے لیے تین باتیں ہیں، دیکھیے ابھی میں نے بتایا کہ صحابی ہونے کے لیے تین کنڈیشن: ایمان کی حالت میں، نمبر دو نبی سے ملاقات، نمبر تین مرتے دم تک ایمان پر رہنا۔ گرچہ بیچ میں چند دنوں کے لیے مرتد ہو گئے، کبھی ایسا ہوتا کہ بھائی شروع میں ایمان تھا، نبی سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ایسا ہوا چند دنوں کے لیے مرتد ہو گئے بیچ میں، پھر ان کو احساس ہوا، توبہ کر کے پھر واپس آئے، تو ان کو صحابی کہا جائے گا۔ بیچ میں جو مرتد ہوئے تھے وہ حساب میں نہیں آئے گا۔ ایک آدمی دیکھیے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہوئی لیکن لاسٹ میں مرتد ہو گئے، اب ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ مرتے دم تک ایمان پہ رہنا، ہاں کچھ ہوئے ایک تو
وہ اسی تعلق سے وہ حدیث ہے جس کو دوسرے لوگ تھوڑا سا الٹا پلٹا کر کے پیش کرتے ہیں کہ حوض کوثر کے جو لوگ صحابہ کو مانتے نہیں، خاص طور سے شیعہ لوگ تو اس کو بہت ہوا دیتے ہیں. حوض کوثر میں بہت سارے لوگ آئیں گے تو صحابی بھی آئیں گے، فرشتے کہیں گے، اللہ کے رسول فرشتے سے کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو اس وقت کہیں گے کہ نہیں، یہ لوگ آپ کے بعد بدل دیے تھے یا بدل گئے تھے. وہ بعض صحابہ کے بارے میں ہے. اس کی وجہ سے شیعہ لوگ پورے صحابہ کو کہتے نہیں، کوئی بھی ایمان پر نہیں ہے، 2-3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے بولتے لوگ. اب دیکھیے، کسی نے نبی سے ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں. ابو لہب، ابو جہل، پورے کفار مشرکین نبی سے ملاقات تو کیے، نبی کو دیکھے ہیں، صحابی ہوں گے نہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے. اب کسی کا ایمان ہے، مرتے دم تک ایمان پہ رہے، نبی سے ملاقات نہیں کر پائے، جیسے ویس قرنی ہے. ویس القرنی نبی کے زمانے میں تھے، ایمان لائے تھے، آخر وقت تک بڑے نیک انسان رہے، لیکن نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا. تینوں کنڈیشنز ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے صحابی کے لیے. ہر پھر ایمان لائے تو ہاں صحابی. ہاں، ہر اس شخص کو کہتے ہیں صحابی جس نے اللہ کے رسول سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو. آگے اور بھی لوگ لکھتے ہیں کہ اگرچہ بیچ میں مرتد بھی ہو گئے ہو تو اس کا حساب نہیں ہے. پیج نمبر 62 میں ہے، دیکھیے. تعداد صحابہ کتنے ہیں؟ صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی جن کا شمار صحیح طور سے نہ ہو سکا. واقعی معنی میں کتنے صحابہ تھے پوری طرح سے کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی. یہ ایک اندازے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی تعداد 1,14,000 تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 تھی. صحابہ کی بہت بڑی جماعت ایسی ہے جن کے بارے میں معلومات نہیں ہے. کتنے صحابہ ایسے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، صرف انہی کے بارے میں معلومات ہے جن سے حدیث رسول مروی ہے. ایسے حضرات کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہیں. تو 10,000 صحابہ کے بارے میں ہی ہم لوگوں کو معلوم ہے. باقی کتنے ہیں؟ یہ 1,04,000، یہ 1,14,000 پتہ ہی نہیں ہے کون تھے کیا تھے. اللہ کتنے بڑے نیکوکار لوگ، پتہ ہی نہیں ان کے تعلق سے. اب سوچئے کہ بقی میں کتنے صحابہ کے قبریں ہوں گی، کہاں کہاں ہیں، ایک قبر پر کتنی قبریں بنی ہیں پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ یہاں ان کی قبر ہے بہت مشکل ہے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کر لیتے تھے. اگر معلوم ہو جائے ان کی قبر ہے، صرف نبی اور صحابہ، 2 صحابہ کی ہے، معلوم ہے تو کیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. جی، نبی سے ملاقات کیا تب ایمان کی حالت میں نہیں، ان کی وفات کے بعد وہ ایمان لائے، اور جب مرتے وقت ایمان کی حالت میں تو صحابی نہیں ہوں گے. جب نبی سے ملاقات، ہاں، تینوں کنڈیشن. جب نبی سے ملاقات ہوئی تب ایمان کی حالت میں رہنا. بعد میں ایمان لائے ہیں، نبی کے زمانے میں تھے ایمان نہیں لائے، نبی کی وفات کے بعد ایمان لائے ہیں تو صحابی نہیں، تابعی ہوں گے. مکثرین صحابہ، مکثرین کا مطلب کثرت سے حدیث روایت کرنے والے صحابہ، وہ صحابہ جو بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد. مکثرین صحابہ وہ صحابہ جن سے 1,000 سے اوپر روایتیں مروی ہے. 1000 ایک لمٹ ہے، 1,000 سے جو بھی روایت زیادہ کیے ان کو کہتے ہیں مکثرین، یعنی بہت زیادہ حدیث روایت کرنے والے راوی. تو ان میں سب سے پہلے ہیں ابو ہریرہ. روایتوں کی تقریبی تعداد کتنے ہیں؟ 5,374، 5,374 اتنی حدیثیں تقریباً. دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، روایتوں کی تقریبی تعداد 2,630. تیسرے نمبر پہ ہیں خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایتوں کی تقریبی تعداد 2,286، 86. چوتھے نمبر پہ ہیں عائشہ بنت صدیق،
عورتوں میں سب سے اونچے مقام پہ ہیں اور مردوں میں ان کا چوتھا مقام ہے، جنہوں نے 2210 حدیثیں روایت کی ہے۔ ابن عمر کے 2630 2630۔ تیسرے نمبر پہ انس بن مالک 2286 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210۔ عبداللہ بن عباس کے بیٹے عبداللہ، نبی کے چچا زاد بھائی، ان کی تقریبی روایت ہے 1660۔ جابر بن عبداللہ، روایتوں کی تقریبی تعداد 1540۔ ابو سعید خدری، روایتوں کی تقریبی تعداد 1170۔ اتنے صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے اوپر روایتیں کی ہیں۔ باقی اور بھی ہیں جن کی روایتیں 1000 سے کم ہیں، اس لیے ان کو ان میں شمار نہیں کیا گیا، اور ان میں چاروں خلیفہ نہیں ہے، چاروں خلیفہ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے نا، لاسٹ ابو سعید خدری، کیونکہ وہ لوگ دوسرے کام میں مصروف ہو گئے، ان کو حدیث معلوم تھی اس سے زیادہ بھی، لیکن روایت نہیں کر پائے۔ کیوں؟ یہ لوگ حکومت چلا رہے تھے نا، حکومت چلانے جا کر یہاں ٹیچنگ کے فیلڈ میں نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان کی روایتیں کم ہو گئی۔ ورنہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایتیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ابو ہریرہ سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ سب حدیثیں لکھ لیتے تھے، لیکن وہ مصر میں جا کر گورنر بن گئے، وہیں پر حکومت چلاتے چلاتے یہ فیلڈ میں نہیں آ پائے۔ تو یہ لوگ جو بڑے بڑے صحابہ تھے دوسرے کام میں مصروف ہو گئے، کوئی جہاد میں، کوئی حکومت چلانے میں، کوئی گورنر کے کام میں، کوئی کسی اور کام میں، اس لیے ان کی روایتیں زیادہ نہیں ہوئی۔ یہ لوگ باقاعدہ حدیث سیکھنے سکھانے کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کی روایتیں زیادہ ہوئی۔ نیچے دیکھیے عبادلہ بول کے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں عبادلہ، عبداللہ کی پلورل ہے عبادلہ، عبداللہ اس کی پلورل ہے عبادلہ۔ صحابہ میں سے کئی ایک عبداللہ کے نام سے ہیں، تو 4 عبداللہ کو ملا کر عبادلہ اربع کہتے ہیں، عبادلہ اربع، 4 عبداللہ۔ 4 عبداللہ کون کون؟ وہاں ہے دیکھیے، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ جب عبادلہ حدیث میں کہا جائے تو ان کا مطلب یہ 4 عبداللہ ہوتے ہیں۔ آگے لکھے دیکھیے، عبداللہ بن مسعود کا شمار ان میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصطلاح بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ نام کے تقریباً 300 صحابہ ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ علم و فضل میں زیادہ مشہور تھے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اس لیے ان کو عبادلہ کہا گیا۔ عدالت صحابہ، صحابہ سب کے سب عادل راوی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ جب کہا جائے کہ صحابی رسول، آگے کچھ نہیں بات کرنا، صحابی رسول کا مطلب ہوا اب یہ آگے ان کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں ہے کہ کیسے تھے، صحیح تھے، ضعیف تھے، نہیں، صحابہ سب کے سب، صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں بغیر کسی تفصیل کے سب عادل اور ثقہ ہیں، اس لیے ان کی عدالت اور صداقت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اس لیے آگے کچھ نہیں کہنا۔ آخری صحابی کون ہے؟ سب سے آخری صحابی جس صحابی کا انتقال ہوا وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی ہیں، ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی ہیں، جن کا انتقال راجح قول کے مطابق 110 ہجری میں ہوا۔ تو صحابہ کا پیریڈ کب ختم ہوتا ہے؟ 110 ہجری میں۔ نبی کی ایک صحیح حدیث سے نبی نے فرمایا آج جو لوگ زندہ ہیں آج سے 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے، اسی لیے آپ نے یہ 10 ہجری میں فرمایا، اور برابر آخری صحابی 110 میں انتقال کر گئے۔ تو صحابہ کا زمانہ 110 میں ختم، 110 سے تابعی کا دور شروع ہوتا ہے۔
मसादिर सहाबा, सहाबा की ज़िंदगी बायोग्राफी मालूम करने के लिए जो किताबें हैं, अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब, उसुदुल गाबा फ़ी मारिफ़तिस सहाबा, अल-इसाबा फ़ी तमीज़िस सहाबा, ये सब किताबें हैं सहाबा की ज़िंदगी मालूम करने के लिए। सहाबा के बाद बारी आती ताबई। ताबई सेम तारीफ़, वो जो ईमान की हालत में नबी की जगह पर सहाबी, सहाबी से मुलाकात किए और मरते दम तक ईमान की हालत में बाकी रहे। सिर्फ नबी आ जाए, नबी से मुलाकात हो तो ताबई, सहाबी, सहाबी से मुलाकात हो तो ताबई। लेकिन शर्त है ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, हाँ, और मरते दम तक ईमान पर कायम रहना। लेकिन सहाबा से मिलना है, हाँ ज़रूरी। सहाबी से मुलाकात नहीं हुई तो ताबई नहीं, मुलाकात होना। इसीलिए इमाम अबू हनीफा के बारे में इख्तिलाफ है, वो सहाबा के पीरियड में तो थे या ताबे सहाबा के पीरियड में थे, एक दो सहाबा उनके दौर में थे, लेकिन उनसे मुलाकात साबित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कई सहाबा से मुलाकात किए हैं इसीलिए उनको ताबई बनाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ है थोड़ा सा। लेकिन सहाबा के पीरियड में थे वो, क्योंकि आखिरी सहाबी 110 में वफात पाए और इनकी पैदाइश है 80 हिजरी में। तो जब 80 हिजरी है तो जाहिर सी बात है 20 साल की उम्र को जब पहुंच गए 100 हिजरी में भी सहाबा थे, लेकिन उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इमाम मालिक हाँ, चूँकि वो सहाबे से मुलाकात की है ना, वो 93 हिजरी में पैदा हुए, इमाम मालिक 93 में पैदा हुए। अब जाहिर सी बात है 110 का मतलब हुआ अभी 13 साल के उनको मिल गया, 17 साल मिल गया। हाँ, तो 17 साल में तो काफ़ी बड़े हो जाते थे लोग, मुहद्दिस बन जाते 17 साल में लोग। तो उनसे मुलाकात साबित है, वो मुलाकात की है क्योंकि वो मदीने में थे ना, उनको इमामुल मदीना कहा जाता, इमामुल दारुल हिजरा कहा जाता। मालिक रज़ी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स देते थे। इमाम शाफी इजिप्ट में थे, मिस्र में। अहमद बिन हम्बल भी बाद मिस्र में थे, शाफी मिस्र में थे, फिर बाद में चेंज हुए। बहरहाल वो आगे उनके ताल्लुक से पढ़ेंगे हम लोग उसूल फ़िक़्ह में। ताबई देखिए, वो शख्स जिसने किसी सहाबी से हालत ईमान में मुलाकात किया हो और उसी पर इंतकाल हुआ हो। ताबईयों को अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी और बशारत दी है कि उनमें से अक्सर और बेशतर खैरुन्नास क़र्नी, यानी बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसमें दाखिल है। मुख़ज़रम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया लेकिन आपसे मुलाकात ना हो सकी, जैसे क़ैस बिन अबी हाज़िम, अबू ज़ुऐब, हुज़ली, सुवैद बिन गफ़ला, वैस अल-क़र्नी, ये लोग हैं। नबी के ज़माने में थे, ईमान लाए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मुख़ज़रम अफ़ज़ल ताबई, ताबई में सबसे अफ़ज़ल कौन कौन है? तो उसमें ताबई में इल्म व फ़ज़ल के एतबार से सईद बिन मुसय्यब जो अबू हुरैरा के दामाद हैं, सईद बिन मुसय्यब। तक़वा ज़ुहद के एतबार से वैस क़र्नी बहुत मुत्तक़ी थे, अफ़ज़ल हैं। उनके अलावा मशहूर ताबईन में से हसन बसरी, अलक़मा, असवद, अबू उस्मान नहदी, मसरूक़, अता बिन अबी रबाह, ये लोग मशहूर ताबईन में से हैं। फ़ुक़हा सबआ, 7 लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े फ़क़ी थे। फ़क़ी यानी इल्म फ़िक़्ह में बहुत मशहूर थे। वो कौन कौन है? ताबईन में से सईद बिन मुसय्यब, क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, ये अबू बकर के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे क़ासिम है। उरवा बिन ज़ुबैर, खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद, सुलेमान बिन यसार मौला मैमुना, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये 7 को फ़ुक़हा सबआ कहा जाता है कि 7 बड़े बड़े फ़क़ी ताबईन में से ये लोग। फ़िक़्ह का बहुत ज़बरदस्त इल्म इनके पास था। अव्वल और आखिरी ताबई, सबसे पहले जिस ताबई का इंतकाल हुआ वो अबू ज़ैद मुअम्मर बिन ज़ैद हैं, जिनको खुरासान या आज़रबाईजान में 30 हिजरी में कत्ल कर दिया गया। सबसे आखिरी ताबई खलफ बिन खलीफा का इंतकाल 180 हिजरी में हुआ। तो 180 में ताबईन का ज़माना ख़त्म, 180 से तब ताबईन का ज़माना शुरू होता है। 180 से तकरीबन 240 या 60 के आसपास में चलता है तब ताबईन का दौर।
تو 260 کے اندر وہ 3 زمانہ جو نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا یعنی نبی اور صحابہ کا، وہ کب ختم ہوا؟ 110 میں. پھر اس کے بعد کا زمانہ یہ کب ختم ہوا؟ 180 میں. یہ صحابہ، یہ تابعی، اور تبع تابعین تقریباً 260 کے آس پاس میں ان کا دور. ان کو کہتے ہیں خیر القرون. خیر القرون کا مطلب ہوتا ہے بہترین 3 صدیاں. 260 کا مطلب 3rd ہجری شروع ہو گئی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی حدیث کے کتابیں وجود میں آئی ہیں یہ سب کے سب یہ 300 صدی ہجری کے اندر ہی. آخر میں آپ پڑھیں گے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین آئے ہیں سب یہ 260 کے اندر ہی، مطلب 300 کے اندر ہی. ریئر 1-2 300 کراس کی، 1-2 تقریباً 300 کے اندر ہی ہے. امام بخاری 264 میں، 264 میں امام بخاری کی وفات ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. تو یہاں تک سرسری طور پر ہم لوگوں نے اسماء رجال کا بہت شارٹ میں معلوم کیا ہے، چونکہ یہ بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے اور آپ سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے. اتنا معلوم کر لیں گے تو کافی انشاءاللہ. باقی اس کے بعد ہم لوگ دوسرا چیپٹر جرح و تعدیل شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.